بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدیہ دینے والے کے لیے دعا۔ اخلاق و محبت کا بیج بونے والے خواجہ دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تحادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے تحفے دیا کرو تاکہ تمہاری محبتیں بڑھیں۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپس میں ہدیے اور تحائف دینے سے بڑی محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن یاد رہے کہ ہدیہ تحفہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دینی محبت کے ماتحت دیں اور زندگی بھر کبھی احسان نہ جتائیں۔ اس جتانے سے ایک تو دوسرے کو سخت ایذا اور روحانی تکلیف ہوگی، دوسرے تمام اجر اور ثواب ضائع ہو جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور ستا کر۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ 1000 روپیہ یا 1 روپیہ کا تحفہ، ہدیہ، عطیہ، پیشکش کسی کو دے کر پھر کسی وقت اگر اس کو احسان جتائیں گے تو یہ ساری نیکی بقول قرآن برباد ہو جائے گی، اور جتانے سے جو دوسرے کو ایذا اور دلی تکلیف ہوگی اس کا وبال علیحدہ پڑے گا۔ یہ بات ایمان اور اسلام کے منافی ہے کہ جب کسی پر خوش ہوں تو ہدیہ وغیرہ دیں، اور جب کسی وجہ سے ناراض ہوں تو ہدیہ کے احسان کو جتا کر اسے ذلیل کریں۔ ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور نیکی برباد، گناہ لازم آتا ہے۔ تو خوب یاد رکھیں کہ ہدیہ اللہ کی رضا کے لیے دیں اور تعزیز جتائیں نہ۔ اگر کسی وقت ناراضگی اور شکر رنجی پیدا ہو جائے تو پھر بھی اس نیکی کا احسان نہ جتائیں، طعنہ الہنا نہ دیں۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، نیکی کر اور دریا میں ڈال، یعنی بھول جا۔ ہاں، جس شخص کے ساتھ نیکی کی جائے اس کو احسان مند اور حد درجہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ کے ہاں محسن کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہدیہ دینے والے کو یہ دعا دیتی تھیں، بارک اللہ فی اہلک و مالک۔ ترجمہ: اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔